پچھلے زمانے میں کیمیا دان ہمیشہ کسی بھی سونے کے ڈھیلے کو صاف کرنے کے لیے ہر قسم کی گندگی سے یا کسی بھی قسم کے کچرے سے اسے تقریباً 1000 ڈگری سینٹی گریڈ کے ٹیمپریچر پر اسے گرم کرتے اور پھر اس کے ذریعے سے جو بھی اس کے اندر کچرا ہوتا یا مٹی ہوتی یا کوئی اور قسم کی ایسی چیز ہوتی جو سونے کو خراب کر سکتی تھی اسے وہ 1000 ڈگری سینٹی گریڈ پر لا کر ختم کر دیتے تھے۔ اس طرح پیچھے جو رہ جاتا وہ خالص سونا ہوتا تھا۔ اب یہی عمل ایک اور جگہ پر بھی اپلائی ہوتا ہے، اور وہ کہاں پر ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے قرآن پاک میں مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اب یہ جو آزمائش کا ورڈ ہے عربک میں اللہ نے جہاں پر بھی استعمال کیا ہے، وہاں پر اس کا مطلب جو ہے بیک اینڈ پر وہ یہی ہوتا ہے جو میں نے پہلے مثال بیان کی، جو کہ ایک کیمیا دان استعمال کرتا ہے، تقریباً 1000 ڈگری پر لے کر جاتا ہے ٹیمپریچر کو، تاکہ وہ سونے کے اندر سے سارا کیچڑ اور ساری گندگی نکال دے اور پیچھے کیا رہ جائے؟ صرف سونا۔ اور یہی عمل اب مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مال اور اولاد کے نقصان سے، اور جو نتائج تم ایکسپیکٹ کرتے ہو، امید کرتے ہو کہ تمہاری محنت کا ایک خاص نتیجہ نکلے گا، اور وہ نتیجہ اگر نہیں نکلتا تو تب تمہارا کیا رویہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ؟ کیا تم مایوس ہوتے ہو یا اللہ کے قریب ہو جاتے ہو؟ تب اللہ تعالیٰ یہ جان لیتا ہے کہ آخر تم کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے اس ایک آزمائش میں جو اللہ نے تمہارے اوپر مسلط کی تھی ایک عارضی طور پر، اور پھر اسی کے حساب سے تمہارے ایمان کا لیول جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایمان کے حساب سے اور عمل کے حساب سے بہت ہی آسان پسند ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے سب سے ضروری کام وہ ہوتا ہے جس کو کرنے میں ہمیں زیادہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے، چاہے وہ جسمانی تکلیف ہو یا پھر نفسیاتی طور پر جو انسان کو پریشانی ہوتی ہے کسی بھی کام کو کرنے میں، تو وہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں ان چیزوں پر جو اصل میں زیادہ محنت نہیں مانگتی۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور صحابہ کرام جو تھے ان کی زندگی کو دیکھیں تو اس کے کمپیریزن میں ہماری لائف بہت ہی آسان، اور ہمارا جو دین ہے، دین پر عمل ہے، وہ اور بھی زیادہ آسانی کی طرف مائل ہو چکا ہے۔ حالانکہ ان کے دور میں جتنی مصیبتیں تھیں اور جس دور سے، جس آزمائش سے وہ لوگ گزرے، وہ اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کبھی یہ دعویٰ کرنے لگیں کہ آپ کے اندر ایمان آ گیا ہے تو آپ ایک مرتبہ خود سے پوچھ لیں کہ کیا آپ اس کوشش، اس لگن اور اس محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا پھر آپ صرف اللہ کے ان احکام کو جو ہے وہ عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں جن میں کوئی محنت درکار نہیں ہوتی اور بڑی آسانی سے جو ہے وہ آپ کر لیتے ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کرنا ہے لیکن وہ آپ سے بہت زیادہ محنت مانگ رہا ہے نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر، تو اس وقت آپ جو ہے وہ مختلف دلائل ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن سے نہیں، باقی جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، جو بھی مفتیوں نے اپنے حساب سے کتابیں لکھی ہیں، ان میں جا کر اگر آپ دلائل ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ کاش کوئی ایک وجہ مجھے مل جائے جس سے میں فلاں جو حکم ہے اللہ کا اس پر عمل کرنے سے بچ جاؤں، اور صرف یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ صرف ایک وجہ سے، اور وہ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس ذہنی کوفت سے اور اس ذہنی پریشانی سے بچانا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ اطمینان بھی رہے کہ میں اسلام پر عمل کر رہا ہوں، اور آپ کو یہ اطمینان بھی رہے کہ میں اللہ کے کسی قانون کی وہ کیا کہتے ہیں اس کو توڑ بھی نہیں رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے ہمارے ایمان کا لیول۔ آپ ایک مرتبہ خود سے اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی سے صرف کلمہ پڑھنے سے اور چند ظاہری اعمال کرنے سے جنت دے دینی تھی تو پھر صحابہ کرام پر اور انبیاء پر اتنی زیادہ مصیبتیں کیوں آئیں؟
کیوں اللہ نے انہیں بار بار آزمائش میں ڈالا؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ایمان کو ٹیسٹ کرنا۔